بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اینٹی بایوٹکس کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں، تو حسب معمول جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اینٹی بایوٹکس سے کیا مراد ہے، یعنی سوال کی تھوڑی سی نوعیت سمجھ لیں۔ شارٹ کویسچن کیسے بنانا ہے، اینٹی بایوٹک سے کیا مراد ہے، صرف اتنا ہی اس نے پوچھا ہے، تو اس کا یہ جواب دیں گے آپ، یہ وہ کیمیائی مرکبات ہیں جو زندہ خلیوں سے حاصل کیے جاتے ہیں اور کم مقدار میں استعمال کرنے سے جراثیم کی نشو و نما کو ختم کرتے ہیں۔ اس کا اتنا ہی جواب ہے، بس اس کو تفصیل سے نہیں لکھنا۔ ہاں، تو اس کو ہم ویسے یہاں پہ ہم آپ کو تفصیل سے پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہ عام طور پر قدرتی طریقوں سے حاصل کیے جاتے ہیں اور ترکیبی و نیم ترکیبی طریقوں سے بھی تیار کیے جا سکتے ہیں۔ پینسلین پہلا اینٹی بایوٹک ہے جسے 1928 میں الیگزینڈر فلیمنگ نامی سائنسدان نے پینیسلینیم نوٹیٹم سے، یعنی نامی جاندار ہے، اس سے حاصل کیا ہے۔ یہ جاندار کے خلیوں سے حاصل کیا ہے۔ اب اسے ترکیبی طریقے سے بھی تیار کیا جاتا ہے، یعنی سینتھیٹک طریقے سے بھی تیار کیا جا سکتا ہے، اور موجودہ دور میں بھی اس کی ایک خصوصی اہمیت ہے۔ چند اہم اینٹی بایوٹکس مندرجہ ذیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ پینسلین کے بارے میں، پینسلین الیگزینڈر فلیمنگ نے 1928 میں پینسلینیم نوٹیٹم سے حاصل کیا اور پھر اسے مصنوعی طریقے سے ترکیب کیا۔ چنانچہ کئی قدرتی اور نیم ترکیبی پینسلین دستیاب ہیں، مثلا ایمپیسلین، پین بریٹن، پینسلین جی وغیرہ۔ خصوصیات اس کی یہ ہیں: خالص پینسلین سفید اور قلمی شکل میں دستیاب ہے۔ اس کا محلول بہت غیر مستحکم ہوتا ہے، چنانچہ استعمال کے وقت ہی انجیکشن کے لیے اس کا محلول تیار کیا جاتا ہے، یعنی اس کا پاؤڈر کی شکل میں ہوتا ہے، اور جب انجیکشن لگایا جاتا ہے یا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت اس میں واٹر شامل کر کے یا پانی شامل کر کے اس کو تیار کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قدرتی طریقے سے بھی، ترکیبی طریقے اور نیم ترکیبی طریقے سے بھی تیار کی جاتی ہیں۔ اس کا استعمال یہ ہے کہ یہ ایک براڈ اسپیکٹرم یعنی وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی اینٹی بایوٹک ہے۔ یہ ان انفیکشن میں مفید ہے جو گرام پازیٹیو اور گرام یعنی نیگیٹو بیکٹیریا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پر آتشک، سوزاک، خناق اور حلق کی انفیکشن میں مفید ہے۔ ذیلی اثرات: اس کا مشہور ذیلی اثر جلد کا فوری سرخ ہو جانا یعنی الرجی پیدا ہونا۔ بعض افراد کو پینسلین سے الرجی ہوتی ہے اور انجیکشن لگتے ہی وہ تیزی سے شدید رد عمل دکھاتے ہیں، چنانچہ ضروری ہے کہ استعمال سے پہلے اس کی ٹیسٹ ڈوز دی جائے۔ اس کی خوراک اس کی مرض کی شدت کے مطابق دی جاتی ہے۔ اگلے اینٹی بایوٹک چند ہیں جن کے بارے میں مختصر جائزہ لیتے ہیں ہم، اور یہ یاد رکھنا یہاں پر ان کے بارے میں تھوڑا سا مختصر سا بتایا گیا ہے جو کہ مختصر سوالوں کا جواب ہی ہے، لیکن اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب سے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہی ادویات وہاں پہ تفصیلی لکھی ہوئی ہیں، تو ان کے بننے کا طریقہ، کب بنی، کب وجود میں آئیں اور کس طریقے سے یہ وجود میں آئی، کس گروپ سے تعلق ہے ان کا، یہ وہاں پر تفصیل سے لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ سٹیپٹومائسین، یہ سٹیپٹومائسس گریسس سے حاصل کیا گیا ہے۔ سفید، بے بو، پانی میں حل پذیر اور الکحل میں کم حل پذیر ہے۔ استعمال اس کا یہ کہ یہ ٹی بی، طاعون، گردن توڑ بخار، نمونیا، کالی کھانسی اور پیشاب کی نالیوں کی انفیکشن میں مفید ہے۔ سٹیپٹومائسین اور آئسونائزڈ کو ٹی بی کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹی بی میں یہ دوا زندگی بچا لیتی ہے، اسے لمبے عرصے تک استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف مزاحمت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ نظام ہضم کی انفیکشن میں اسے منہ کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کا اثر مزید زیادہ کرنے کے لیے اسے سلفونامائڈ کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے۔ ذیلی اثرات اس کے یہ ہیں: خون میں زیادہ دیر تک اس کی مقدار سے سماعت متاثر ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ اینٹی بایوٹک کے سٹیپٹومائسین جو گروپ ہے، یہ سٹیپٹومائسین سے قوت سماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے ذیلی اثرات یعنی سائیڈ افیکٹ، یہ کرینل نرو
نمبر 8 کرینل نرو نمبر 8 جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے، جو سماعت سے تعلق رکھتی ہے۔ ٹی بی میں ہاف سے 1 گرام روزانہ یا ہفتہ میں 2 دفعہ آئسونائزڈ 300 ملی گرام کے ساتھ سٹیپٹومائسین درون عضلات IM اور آئسونائزڈ دہنی طریقے سے دی جاتی ہے۔ ٹیٹراسائکلین سٹیپٹومائسس سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ پیلا بے بو کلمی پاؤڈر ہے، ذائقہ میں تلخ، ہوا میں مستحکم، عام طور پر پانی اور الکحل میں حل پذیر ہے۔ اس کا استعمال، یہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہے، گرام مثبت اور گرام منفی بیکٹیریا کی کافی نسلوں کے خلاف مؤثر ہے۔ ٹی بی کے علاوہ تقریباً ہر اس انفیکشن میں کارآمد ہے جہاں سٹیپٹومائسین اور پینسلین مؤثر ہیں۔ یہ گردن توڑ بخار، انفلوئنزا، امعاء کی امیبائی پیچش میں مفید ہے۔ اثرات اس کے یہ ہیں کہ سینے کا جلنا، بے چینی، متلی، لیکن یہ اثرات خفیف ہیں، تھوڑے سے ہیں، اس کے سائیڈ افیکٹ یہ معمولی سے ہیں۔ اس کی خوراک 250 ملی گرام دن میں 4 مرتبہ، درون عضلات مقداری خوراک 100 ملی گرام 2 سے 3 مرتبہ روزانہ، اور اس کا مرہم اور محلول بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ 0.5% یعنی 0.5% محلول کے 1 یا 2 قطرے ہر 2 گھنٹے بعد دیے جاتے ہیں۔ ایریتھرومائسین، یہ سٹیپٹومائسس ایریتھرس سے اخذ کیا گیا ہے۔ خصوصیات اس کی یہ ہیں کہ یہ سفید یا ہلکا پیلا کلمی صفوف ہے، بے ذائقہ ہے، تلخ ہے، پانی میں کم حل پذیر اور الکحل میں حل پذیر ہے۔ استعمال اس کا یہ ہے کہ اس کا استعمال پینسلین کی طرح اور ہلکی انفیکشن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نمونیا، گردن توڑ بخار، خناق اور ہلکی انفیکشن میں مفید ہے۔ مقامی انفیکشن مثلا زخم، جلنے اور ایگزیما میں بھی مفید ہے۔ اس ہلکی قسم کی قے اور چکر آ سکتے ہیں اگر زیادہ مقدار استعمال ہو تو۔ اس کی 250 ملی گرام کی خوراک ہر 6 گھنٹے بعد کی ہے۔ کلورامفینیکال، یہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہے جو وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ اسے سٹیپٹومائسین وینزویلا سے اخذ کیا گیا ہے۔ خصوصیات اس کی یہ ہیں کہ یہ سفید یا پیلا سفید سوئی کی طرح کلمی شکل میں ہوتا ہے، بے بو اور ذائقہ میں تلخ ہے، پانی میں کم اور الکحل میں زیادہ حل پذیر ہے۔ استعمال اس کا یہ کہ ہیضہ، ٹائیفائڈ، نمونیا اور آنکھ کی جھلی کی انفیکشن میں مفید ہے۔ ذیلی اثرات اس کے یہ خون کی شدید کمی پیدا کرتا ہے اور مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات مہلک نیلا پن، قے اور ڈھیلے ہرے دست کا سبب بنتا ہے۔ اسی وجہ سے حکومت نے اسے بند کر دیا ہے۔ اب یہ اس کا استعمال نہیں ہوتا، صرف آنکھ کے قطروں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ خوراک اس کی یہ تھی 1.5 گرام سے 3 گرام روزانہ منقسم مقدار میں درون ورید IV مقداری خوراک 50 ملی گرام فی کلو گرام جسم کے وزن کے لحاظ سے منقسم خوراک میں ہے۔ اندرون عضلات 1 گرام ہر 8 گھنٹے بعد، اور مقامی طور پر 0.16 سے 1% مرہم یا محلول دن میں 3 سے 4 مرتبہ آنکھوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نیومائسین، یہ سٹیپٹومائسین فریڈی سے اخذ کیا گیا ہے۔ عام طور پر نیومائسین سلفیٹ نمک کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سفید یا ہلکا پیلا بے بو صفوف ہے، پانی میں حل پذیر اور الکحل میں کم حل پذیر ہے، نم گیر اور روشنی سے حساس ہے۔ اس کا استعمال یہ جلنے کے زخم، السر اور آنکھ کی جھلی کی انفیکشن میں مفید ہے۔ اس کے علاوہ نظام ہاضمہ کی انفیکشن میں مفید ہے۔ اس کے اثرات یہ ہیں کہ منہ کے ذریعے لیا جائے تو چکر اور ڈھیلے پخانے کا سبب بنتا ہے، گردوں اور سماعت کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے دہانی اور انجیکشن کے ذریعے یہ زیادہ استعمال مستعمل نہیں ہے۔ نیومائسین سلفیٹ مرہم مقامی استعمال کے لیے دن میں 2 سے 3 مرتبہ، امعاء میں استعمال کے لیے عمومی خوراک 2.8 سے 8.4 گرام منقسم مقداری خوراک کے طور پر استعمال کروائی جاتی ہے۔ دیگر قدرتی نیم ترکیبی اینٹی بائیوٹک اور اینٹی مائکروبیل گروپس، یہ یہاں پر چند گروپس جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سیفلوسپورین گروپ، امینو گلائکوسائڈز، پینسلینز، مائکرولائڈز، اینٹی ٹیوبرکلوسز، کیونولونز، اینٹی وائرل، اینٹی فنگلز۔ یہاں پر سلفا ڈرگز کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سلفا ڈرگز سے کیا مراد ہے؟ سلفا ڈرگز یہ ایسے کیمیائی مرکبات ہیں جو بیکٹیریا کی بہت سے انفیکشن میں مفید ہے۔ ان کو ترکیبی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔
1935 میں اس دوا کو ایزوڈائی پرونٹاسل کے نام سے تیار کیا گیا تھا. ایزوڈائی پرونٹاسل کے نام سے اس دوائی کو تیار کیا گیا تھا، جو جانوروں کی مختلف انفیکشن میں مفید ثابت ہوئی. ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ ایزوڈائی پرونٹاسل جسم میں جا کر سلفانیلامائڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی جب یہ دوا استعمال کی گئی تو جسم میں جا کر اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، یہ سلفانیلامائڈ کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور اس کو جب استعمال کروایا گیا تو یہ بہت سی انفیکشن میں مفید ثابت ہوئی. یعنی جو دوا بنائی گئی تھی ایزوڈائی پرونٹاسل، اس کی تبدیلی کے بعد جب اس کو استعمال کیا گیا تو یہ اس سے بھی زیادہ مفید ثابت ہوئی، اور تقریباً 3000 سے زائد سلفانیلامائڈ ادویات تیار کی گئیں. ان میں سے چند مفید ثابت ہوئیں، کچھ کی تفصیل درج ذیل ہے. سکسینائل سلفاتھیازول، یہ سفید یا سفید پیلا قلمی صفوف ہے. یہ بے بو، ذائقہ قدر تلخ، پانی میں حل پذیر اور الکحل میں کم حل پذیر ہے. آپریشن سے پہلے مگد کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ پیچش، کولون کا ورم اور ہیضہ اور آنتوں کی انفیکشن میں مفید ہے. ذیلی اثرات: کبھی کبھار سر درد، کم درجے کا بخار ہو سکتا ہے. 10 سے 20 ملی گرام روزانہ منقسم مقداری خوراک ہے اس کی. سلفاسیٹامائڈ سوڈیم، یہ پیلا، سفید یا قلمی صفوف ہے، بے بو، ذائقہ قدر تلخ ہے، پانی میں آسانی سے حل پذیر اور الکحل میں کم حل پذیر ہے. ایسیٹائل سلفانیلامائڈ پلس سوڈیم سلفاسیٹامائڈ دوائی تیار ہو جاتی ہے. یعنی دونوں کے ملانے سے ایسیٹائل سلفانیلامائڈ اور سوڈیم کے ملانے سے سلفاسیٹامائڈ دوائی تیار ہو جاتی ہے، سلفاسیٹامائڈ سوڈیم. استعمال اس کا یہ آنکھ کی انفیکشن میں مقامی طور پر استعمال ہوتا ہے. کافی زیادہ ارتکاز میں استعمال کر کے ٹیشوز میں دخول کے لیے استعمال ہوتا ہے. آنکھ کے مرہم اور قطروں میں دستیاب ہے. بیرونی استعمال کے لیے مرہم 10% اور 30% اور محلول 0.1 ملی لیٹر میں دن میں 2 سے 4 مرتبہ استعمال ہوتا ہے. سلفا ڈایازین، یہ ہلکا پیلا سفید صفوف ہے، بے بو اور بے ذائقہ ہے، روشنی سے حساس ہے اور ہوا میں مستحکم ہے، پانی میں ناحل پذیر اور الکحل میں کم حل پذیر ہے. یہ کثرت سے استعمال ہونے والی سلفا ڈرگز ہے، بیکٹیریا کے خلاف بہت مؤثر ہے اور پیشاب کی نالیوں کی انفیکشن میں بہت مفید ہے. اس کے علاوہ انفلوئنزا اور آنکھ کے ککروں میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. ابتدائی خوراک 3 گرام ہے، جو بعد میں 4 گرام روزانہ کی منقسم مقدار میں دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ سلفا گروپس کی بہت سی اور بھی ادویات ہیں جس کی تفصیل سے کتاب میں بیان کی گئی ہیں، وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ مختصر سوالوں کے آپ جواب آسانی سے دے سکیں. والسلام.